بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام 7واں دن۔ ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، برکت اور فیوز کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خصوصی طور پر انسانیت کی فلاح بہبود اور انسانیت کی جو دکھ درد سمجھنے کے لیے اور انسانیت کی جو باقی جو اس عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہنے والی جو انسانیت ہے ان کا دکھ درد سمجھنے کے لیے اور ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اس مہینے کا نزول کیا ہے، اور اس وقت رمضان کا مہینہ آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم اس کے فیوز اور برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو اس مہینے کے حقیقی جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے میں کامیاب رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں وہ باقی ایام کے مقابلے میں ان دنوں زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے مسلم ہینڈز کے تعلقات عامہ کے مینیجر جناب ریحان طاہر صاحب کو زحمت دی ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ادارہ نہ صرف پاکستان بلکہ 50 سے زائد ممالک میں یہ ادارہ اس وقت انسانیت کی خدمت میں متحرک ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ پاکستان میں کس طرح جو دکھی انسانیت ہے، جو ضرورت مند انسانیت ہے، ان کی کس لحاظ سے کس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں اور مستقبل کے ان کے کیا منصوبے ہیں۔ اس وقت انہوں نے پاکستان میں کہاں کہاں پہ کس شعبے میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی حکم ہے حقوق العباد کے حوالے سے، اس میں یہ ادارہ کس حد تک جو ہے حکومت کا ہاتھ بٹا رہی ہے، ہمارے معاشرے کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس پروگرام میں جو ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ابھی تک ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور مستقبل میں جو یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم ریحان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت شکریہ ریحان صاحب آپ کا آنے کا۔ پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے مسلم ہینڈز یہ ادارہ کب قائم ہوا؟ اس وقت پاکستان کے علاوہ، پاکستان پہ ضرور بات ہوگی، کن کن ممالک میں اور کن کن شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور خدمت کا جو سفر ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ جو اس کی مطابقت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس موضوع پر اور اس موقع پر اس کی تشہیر کرنا، اس بات کو پھیلانا، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ مسلم ہینڈ 93 سے اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے 52 سے زائد ممالک میں ہمارا یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو کہ ایک مسجد سے شروع ہونے والی وہ تنظیم اور پاکستانی ہو اور پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہو، اور ایک منو بھائی کا ایک کالم اخبار میں چھپے اور اس کالم میں ایک بچی کا ذکر ہو اور وہ بچی اس شریف سے تعلق رکھتی ہو۔ اس بچی نے ذکر کیا کہ میرے بھائی کو ایک ویل چیئر درکار ہے، کوئی صاحب خیر، کوئی مخیر حضرات جو ہے وہ میرے اس بھائی کی ہیلپ کر دے۔ تو ہمارے جو چیئرمین ہیں کہ لخت حسنین شاہ صاحب، انہوں نے اس کالم کو پڑھا اور سوچا کہ یار ہم اتنی دور بیٹھے ہیں وطن سے، کیوں نہ ہم اس بچی کی، اس بہن کی ہیلپ کر لیں۔ تو ایک الیکٹرک ویل چیئر جو ہے اس دور میں 93 میں وہ پرووائڈ کی گئی اس شریف میں۔ اس کا پروسیس آپ کو پتہ ہے کہ امیگریٹ ہوا، وہ سارا امپورٹ ہوئی وہاں سے۔ تو جب اس کی یہ خدمت ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ اگر آج ہم نے ایک نوجوان کی ہیلپ کی ہے، اس کو اس کے تعلیمی ادارے تک پہنچانے کے لیے اس کو ایک ویل چیئر پرووائڈ کی ہے، تو کیوں نہ ہم انسانیت کے حوالے سے سوچیں۔ تو وہ سوچ اللہ پاک نے اس طرح برکتوں کے ساتھ سمیٹ دی کہ آج وہ نیٹ ورک دنیا کے 52 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ہم اس وقت پاکستان کے علاوہ ہمارے جو 7 بڑے ممالک ہیں وہ ہمارے فنڈ ریزنگ آفس ہیں، جس میں کینیڈا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، فرانس ہے، ٹرکی ہے، ریسنٹلی ابھی ہم نے امریکہ میں اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور یو کے نوٹنگم ہمارا ہیڈ آفس موجود ہے اٹ سیلف۔ اس کے علاوہ افریقہ کے وہ ممالک جہاں پر آپ کو پتہ ہے پانی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، انسانیت پس رہی ہے۔ میں بات کروں اگر ساؤدرن ایشین ریجن کی بات کروں تو انڈونیشیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور یہ جو ہمارے سری لنکا، ان تمام ممالک میں ہمارے ایجوکیشنل پروجیکٹ ہیں۔ برما کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا، میڈیا پہ بھی آیا ہوا، انسانیت سوز بہت سارے مظالم بھی ہوئے۔ تو برما میں ہمارا آفس 2007 سے الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور مختلف پروجیکٹس ہیں جس میں خدمت ہے، خیر ہے، تعلیم ہے، پانی ہے، جو ہمارے مین شعبہ جہاز اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔
جی، خدمت کا سفر کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جو شعبہ جات مسلم ہینڈ نے اپنے لیے جس کا انتخاب کیا ہے، مثلاً جس طرح آپ نے تعلیم کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا، پاکستان کا بھی یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تعلیم اور یہ جو بھوک کا مسئلہ، اس کے علاوہ جو شعبے ہیں جو پاکستان سے باہر ہے، ہم پاکستان کا جو ذکر ہے آپ سے تفصیل سے سنیں گے، کن شعبوں میں زیادہ، جس طرح آپ افریقہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ صحت کے بڑے مسائل ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہاں پہ آپ جو پاکستان سے باہر جو آپ کی خدمات کا جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع ہے اور کن کن شعبوں کا زیادہ فوکس ہے؟ میں بھی ذکر کروں کہ اگر یمن کے بچوں کی بات کی جائے، فلسطین کے بچوں کی بات کی جائے، سیریا کے بچوں کی بات کی جائے، تو الحمدللہ ہمارا ادارہ فرنٹ لائن کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ ٹرکی کے بارڈر ایریا کے اوپر ہم نے جب یہ سیرین ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا معاملہ شروع ہوا تو ہم نے وہاں پر فوڈ کے حوالے سے کام کیا، ہم نے وہاں پر پانی کے حوالے سے کام کیا، ہم نے وہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو تعلیم، جو کہ آپ کو پتہ ہے جو ریفیوجیز بچے ہیں ان کو ان کے جو کنٹری ہے اس کے پرسپیکٹیو میں دی جانا، یہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا۔ لیکن جو اس وقت اوور آل اگر پرسپیکٹیو کی بات کی جائے تو ایک چیز آپ کو جان کے اور بھی بڑی خوشی ہوگی کہ مسجد اقصیٰ کی 80% جو لائٹنگ کی تنصیب ہے وہ مسلم ہینڈ نے کی ہے۔ 80% لائٹنگ الحمدللہ مسلم ہینڈز کی ٹیم نے، انٹرنیشنل جو لوکل ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے کی۔ اس کے علاوہ دیکھیں آگہی اور شعور جو ہے نا، یہ اداروں کا بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے۔ بیت المال کی طرز پہ قائم کیے جانے والے یہ ادارے وہی کام کر رہے ہیں جو اسلامی معاشرے میں ایک بیت المال کا کردار ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یا تو ان کی خدمت کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے یا شعور و آگہی کے ذریعے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ تعلیم اس کے اندر ایک بہت بڑا زینہ ہے۔ صاف پانی ہوگا تو اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی کو ایک اس کے بزنس کو چھوٹی سی اپرچونٹی بنا کے دے دیں گے، ٹھیلے لگا کے دے دیں گے، اور یہ دنیا بھر میں ہم نے کیا، صرف پاکستان میں نہیں۔ میں سوڈان کی بات کروں، سوڈان کا سب سے بڑا آرفن بچوں کا جو ادارہ ہے وہ مسلم ہینڈ چلا رہا ہے۔ میں بیروت کی بات کروں تو یتیم بچوں کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے اس کو مسلم ہینڈ سپانسر کر رہا ہے۔ میں افریقہ کے ان ممالک کی بات کروں، مالی، نائجر، جہاں پر مطلب کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ نہیں جا پاتے، وہاں پر مسلم ہینڈ نے خدمت کی۔ اور میں سب سے آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ انڈائریکٹلی یہ پاکستان کی پروموشن ہے، جو یہ ہمارا ایک فیس ہے دنیا کے سامنے کہ مسلمان اور پاکستان یہ مسلم ہینڈز ہیں جو کہ بغیر کسی تفریق کے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلا تفریق، بلا کسی رنگ و نسب، وہ ممالک جہاں پر مسلمان بھی نہیں ہیں، جہاں پر کوئی مذہب کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، وہاں بھی مسلم خدمت کر رہا ہے، اسی سوچ کے ساتھ کہ یہی چراغ جلے تو روشنی۔ رنگ و نسل یا مذہب کا کوئی تفریق نہیں ہے، جہاں پہ انسانیت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے مسلم ہیڈ ان کے وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ ہیٹی میں زلزلہ آیا آپ نے دیکھا تو ہم نے وہاں پر بھی کام کیا۔ امریکہ کے جو دور دراز کے ریاستیں ہیں جہاں پر چھوٹے موٹے آپ نے دیکھا کہ بعضوں کا زلزلے بھی آتے ہیں، تباہیاں بھی آتی ہیں، وہاں پر مسلم ہینڈ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو وہاں ہم آلریڈی ہمارا دنیا کی کوئی ایسی آفت ہو جہاں پر انسانیت پریشان ہو، مسلم ہینڈز کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلم ہینڈ وہاں پہنچے۔ ٹھیک، آپ نے بیت المال کا ذکر کیا، مماثلت آپ کس طرح مسلم ہینڈز کا جو کام ہے، بیت المال کا جو ایک شرعی تصور ہے، اس سے آپ کس طرح اس کو لنک کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا ڈونرز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، آپ کو جو زکوٰۃ، خیرات یا صدقات کے ذریعے ہی غالباً مسلم ہینڈ جو ہے اپنی تمام خدمات انہی کے ذریعے سر انجام دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ زیادہ طور پہ آپ کہاں سے آپ کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو مسلم ہینڈز کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے اندر جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک تھیوری ہوتی ہے، اور اس تھیوری کے اندر یہ چیز سامنے رکھی جاتی ہے کہ ہم کن اصولوں کی بنیاد پہ کام کریں گے۔ تو مسلم ہینڈ میں صافی صاحب جو ہم نے کام کا آغاز کیا تو ہم نے یہ سوچا کہ پوری دنیا کے وہ مخیر مسلمان جو دنیا کے کسی خطے میں میجورٹی پاکستانی ہے، اس کے علاوہ جو یورپ میں رہنے والے پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ جو فرانس میں رہنے والے مسلمان اور پاکستانی ہیں، وہ تمام لوگ ہاتھ بٹائیں گے دنیا میں خیر کے حوالے سے۔ ہمارا جو سلوگن ہے وہ بھی یونائٹڈ فار دا نیڈی ہے کہ ہر ضرورت مند کے لیے ہم متحد ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔
تو ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. دوسرا ایک بہت بڑی تعداد ہے یو کے میں مقیم پاکستانیوں اور مسلمانوں کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ, ہم نے کسی بھی ڈونر ایجنسی کے ساتھ ہمارا لائزون انٹرنیشنلی ہم نہیں کرتے, چیپٹر وائز ہم ضرور کرتے ہیں. پاکستان میں جس طرح ہم نے مختلف انٹرنیشنل اداروں میں مل کے کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بغیر کسی ایجنڈے کے, بغیر کسی کی جو ہے وہ انڈورسمنٹ سے کہ شاید وہ کوئی ہمیں ایک ڈائریکشن نہ دے دے, ہم اپنے ہی سوچ اپنے ہی زاویے کے مطابق کام کرتے ہیں. بیت المال کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ممالک ڈپرائیوڈ ہیں, ڈپریسڈ ہیں اور جو ابھی ڈیولپنگ سطح پر موجود ہیں, یہاں پر لوگوں کو ان کے ممالک میں کیونکہ پیسوں کی کمی ہے, غربت کی سطح لکیر سے بہت نیچے, ایک تعداد بہت بڑی ہے, تو حکومت وہ اس طرح فلفل نہیں کر پاتی ان کی ضروریات کو. ہمارے جو مراکز ہیں, ہم انہیں خدمت کے مراکز کہتے ہیں. یہ وہ مراکز ہیں جہاں پر لوگ پہنچتے ہیں, ان کے پاس یہ یقین ہے کہ جب ہم ان مراکز میں جائیں گے تو ہماری خدمت کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے ضرور ہوگی, چاہے وہ اپنے بچے کی تعلیم کے معاملے میں لے کر آئیں, چاہے وہ ان کی رمضان المبارک اور یا اوکیزنز ہیں اس کے اندر کسی بھی سیزنل پروجیکٹ میں ان کی خدمت ہو جائے. تیسرا, ان کو ہم برسر روزگار بنا سکیں. چوتھا, وہ بیوگان جو گھر بیٹھ کے کسی نہ کسی ہنر کے ذریعے پیسے کمانا چاہتی ہیں, ان کی کسی نہ کسی چیز کو ہم اڈاپٹ کر لیں اور ان کو سپانسر کر دیں. اور پانچواں یہ ہے کہ ہم ان کو آگہی اور شعور دیں کہ کس طرح وہ معاشرے کے ہنرمند شہری بن سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے, یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے, اور 27 سال کی ایک محنت ہے, سفر ہے. ہمارے شاہ صاحب قبلہ جو چیئرمین ہیں, ابھی حال ہی میں ان کو ستارہ امتیاز میں ملا, کیونکہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں ہزاروں اسکولز, ہزاروں مساجد, ہزاروں کمیونٹی سینٹر اور میں کہتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں واٹر ویلز پہ جو کام ہوا, یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں پہچان ہے, جس کی بنیاد پہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو اکنالج کیا, اور یو کے میں ان کو جو کوئین ایوارڈ ہے اس سے بھی نوازا گیا. تو بیت المال کی طرز پہ جو ہمارا نظام ہے, اس میں ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کی دی ہوئی زکوٰۃ, لوگوں کی صدقات, لوگوں کے فطرانے جو ایک بہت بڑی تعداد میں یو کے میں اکٹھے ہوتے ہیں. پاکستان بھی ہم کر رہے ہیں. پاکستان میں کیونکہ ہماری جو چیزیں ہیں, ہم لوکل کارپوریٹ سیکٹر کی جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ تعاون کریں. ہم لوگوں کو بیسیکلی شعور دینا چاہ رہے ہیں, ہم لوگوں کو بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کریں ہمارے سسٹم کے لوگوں کو, نہ کہ وہ صرف پاکستان میں کو پتہ ہے کہ ایک بڑا عرصے سے جو آرگنائزیشن ہے, جو این جی او سیکٹر ہے, اس میں لوگوں کا اعتماد بھی رہا اور لوگوں کی مخالفت بھی رہی, اور لوگوں نے کہا کہ یہ بدگمانیوں کا جو ایلیمنٹ ہے, ہم نے اس لیے کوشش کی کہ وہ اپنی دی ہوئی زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے مسلم ہینڈز کی نشاندہی بھی ادا کرے. یہ بہت خوبصورت ماڈل ہے. اگر ایک کارپوریٹ ہے, وہ ایک واٹر بناتے ہیں, وہ جامع شیری یا میں روح افزا کی بات کروں, میں نام لے لیتا ہوں, یا اور بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کسی نہ کسی ایلیمنٹ میں فوڈ میں استعمال ہو سکتے ہیں, بچوں کے آرفنیجز میں استعمال ہو سکتے ہیں, سکولز میں. اگر ہمارے کافی ایسے ہوٹل انڈسٹری کے لوگ ہیں جو اپنا دوپہر کا ان کو لنچ جو ہے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہم کسی نہ کسی انداز میں اس کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو یہ یقین رہے کہ میں مسلم مینڈ کے ساتھ اگر کوئی خدمت کر رہا ہوں تو میں حقیقی معنوں میں اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوں. اور صرف مسلم مینڈ کیا کر رہی ہے, اس کو جگہ فراہم کر رہی ہے, اس کو لاجسٹک بھی دے رہی ہے, اور اس کو نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے. خطے کے چند ہی ممالک شاید ہم سے غربت میں نیچے ہو. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلم ہینڈز, آپ بتا رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ ممالک میں اس وقت خدمات کا جو ایک فرض ہے وہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہے. وجہ کیا بنی کہ پاکستان کے باہر, یعنی پاکستان میں اب بھی ضرورت ہے آپ جیسے اداروں کی بہت زیادہ, ہمارے قبائلی علاقہ جاتے, بلوچستان ہے, سندھ کے رورل ایریاز ہے جہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے اور بہت زیادہ آپ جیسے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت وہاں پہ اب بھی محسوس کی جا رہی ہے. پاکستان میں بھی تو آپ کام کر رہے ہیں, لیکن بہتر یہ نہ ہوتا کہ باقی ممالک میں بھی آپ کرتے لیکن زیادہ فوکس آپ پاکستان پہ رکھتے؟ یہ اتنے زیادہ دائرہ وسیع کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اور آپ کو میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا جو خدمت کا آپریشن ہے وہ پاکستان ہے پوری دنیا میں.
یہ اعزاز ہے. اور یہ کیوں نہ ہو, وطن سے محبت و ایمان کا حصہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ انہوں نے مدینے سے محبت کی, انہوں نے مکہ سے محبت کا ہمیں ایک فلسفہ دیا. تو ہم نے جو اپنا ایجوکیشنل کمپلیکس ہے جو دنیا کے 13 سے زائد ممالک میں, ایجوکیشنل کمپلیکس وہ ہے جو ایک بہت بڑا بورڈنگ سکول ہے. پاکستان میں 8 ایکڑ پہ محیط یہ ادارہ, یہ بھی شاہ صاحب کے اس آبائی علاقے میں ہے جہاں سے انہوں نے اس خدمت کے سفر کا آغاز کیا, جو کہ وزیر آباد ہے. میں پاکستان کی بات کروں اور بعد میں جو آپ نے انٹرنیشنل, پاکستان میں اس وقت ہمارے 12 سے زائد دفاتر ہیں, 1900 سے زائد لوگ ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں, جن کی ہم جو برسر روزگار بھی ہیں, جو خدمت کے فرنٹ لائنر کے طور پہ کام بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں 52,000 سے زائد بچوں کی تعلیمی کفالت ہم کر رہے ہیں الحمدللہ, جس میں یتیم, غریب, نادار, مسکین اور وہ ڈیسٹیٹیوٹ پیپلز ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں. اگر میں پانی کی بات کروں تو تھر پارکر سے لے کے بلوچستان, آپ ضلع کا نام لیں, میں اس کے اندر اپنی خدمت کی بات کروں گا کہ جہاں پر الحمدللہ مسلم ہینڈ خود جا کر گراؤنڈ پہ اس وقت بھی الحمدللہ ہماری خدمت پانی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پاکستان میں ہو رہی ہوگی, چل رہی ہوگی, کہیں نہ کہیں آج بھی ڈگنگ ہو رہی ہوگی, کہیں نہ کہیں آج بھی ویل لگ رہے ہوں گے. انٹرنیشنلی جو کام کرنے کے پرسپیکٹیو کی بات ہے کہ ہم بیسڈ یو کے میں ہیں. یو کے کا پرسپیکٹیو بہت بڑا ہے. یو کے میں رہنے والے لوگ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, لیکن جو مسلمان ہیں ان کی خواہش ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے بات کی جائے, ان کی خواہش ہے کہ شام کے مہاجرین بچوں کی بات کی جائے. جب بیروت میں کوئی بات ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ بیروت کے لیے بھی کام کی جائے. ایون کہ ایران میں بھی ہم نے جب زلزلہ آیا تو ہم نے بہت بڑی خدمت کی. افغانستان کے اندر ہمارا بہت بڑا ایک جو اسکول آف ایکسیلنس ہے وہ چل رہا ہے, جہاں پر یتیم بچوں کی تعلیمی یعنی امت مسلمہ کا جو انٹرنیشنل کنسیپٹ ہے, یا جو اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. اچھا, اب پاکستان آتے ہیں. پاکستان میں جو آپ اوپن کچن کا جو ایک کنسیپٹ لے کے آیا ہے مسلم ہینڈز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کے بڑے پروجیکٹس ہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن یہ اوپن کچن کیا ہے اور کہاں کہاں پہ آپ جو ہے بھوک کے خلاف جو جہاد ہے اس میں مسلم ہینڈ ہاتھ بٹا رہا ہے؟ اچھا, ایک تو صافی صاحب ہمارا پورا سال جو بچے ہمارے سکول میں پڑھتے ہیں, جس میں نے آپ کو بتایا کہ 300 سے زائد ہمارے سکولز ہیں اور 50,000 سے زائد ہمارے بچے ہیں, ان کو ڈیلی جو لنچ ہے یہ بھی اسی فلسفے کے تحت دیا جاتا ہے. دیکھیں, اگر ایک بچہ کو ہم نے تعلیمی کفالت تو اس کی کر دی, مگر اس کی غذائی قلت رہ جائے اور اس کو ایک دودھ کا گلاس نہ ملے, اس کو لنچ میں کچھ ہم پرووائڈ نہ کر سکے, تو وہ کبھی بھی ایک اچھا طالب علم نہیں بن پائے گا. اس کی ذہنی گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی. ہم نے کوشش کی ایک تو پورا سال اس مہم کو جاری و ساری رکھے, لیکن ہم نے دنیا میں ایک بڑا اچھوتا جو کانسیپٹ شروع کیا, وہ ہنسلو میں لنڈن میں ہم نے ایک اوپن کچن بنایا, جو کہ ایک جو لوگ گلیوں میں کوچوں میں سر عام رہتے تھے, آپ کو پتہ ہے جو یو کے میں بھی بڑی تعداد ہے جو کہ ہوم لیس پیپلز ہیں, ان کے لیے وہ شروع کیا. تو وہاں پر کرائم میں کمی آ گئی. وہاں پر جو دنیا کے تمام لوگ تھے, یہ خیر کی رقم سے شروع کیا گیا اور یہ لوگوں کے تعاون سے, وہاں کے لوگوں کے تعاون, اور لوگ اس کو بیسیکلی مینیج کر رہے ہیں. تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد نے اس پہ اعتماد کیا, اور یو کے گورنمنٹ نے میں خط لکھا کہ آپ کی وجہ سے جو اسٹریٹ کرائم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, جو جاتے آتے آپ کو پتہ لوگ اٹھا لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز کو چوری کر لیتے ہیں, اس میں کمی آ گئی. اور لوگوں کو دوپہر میں جاتے ہیں, رات میں جاتے ہیں, تو ان کو ایک بڑا اچھا کھانا ملتا ہے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اٹس بائی مسلم ہینڈز, تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمارا تاثر کیا جاتا ہوگا کہ یار یہ کون سے مسلمان ہیں جو بغیر کسی کو جانے ہوئے کہ یہ کون ہے, کس ملک کا ہے, کالا ہے, گورا ہے, نیلا ہے, پیلا, کچھ بھی ہے, ہم اس کو کھانا مل رہا ہے. اسی فلسفے کو ہم نے صرف رمضان المبارک میں, اسی سوچ کو پاکستان میں پرولونگ کیا کہ ہم نے 11 شہروں میں, اس سال پچھلے سال ہمارا جو ہے 11 سے زائد شہروں میں تھا, ہم نے اوپن کچن شروع کر دیے. اسلام آباد, کراچی, کوئٹہ, رحیم یار خان, فیصل آباد, سرگودا, بھیرا, لاہور, کوٹلی, پشاور اور میرپور آزاد کشمیر میں یہ مراکز قائم ہے. کنسیپٹ از دیٹ کہ ہم اوپنلی تمام چیزوں کو بناتے ہیں, وہیں پر ہی roٹیاں پکتی ہیں, وہیں پر ہی کھانا بنتا ہے, اور لوگوں کو کرونا میں کیونکہ یہ شروع کیا گیا پچھلے سال, تو ان کی دہلیز پر اس کھانے کو پہنچایا جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ رینڈم ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, میں فلاحی اداروں کو بھی یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ رینڈم ڈسٹریبیوشن بہت ضروری ہے, اچھی بات, لیکن رینڈم کی بجائے اگر آپ اسکروٹنی کریں, سلیکٹ کریں, بینیفیشری کی دہلیز پہ جا کے اس کو عزت و احترام سے اس کا کھانا پرووائڈ کر دیں افطاری سے پہلے, تو کیا ہوگا کہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے
5,000 خاندانوں کو کم از کم جو ہے وہ رمضان مبارک میں مبرہ کر دیا اس پریشانی جان صاحب، اس میں جو سب سے قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کی، پاکستان میں جو ہمارے آس پاس ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تو چیریٹی کرتے ہیں، چوکوں میں دیگے سجا دیتے ہیں، پنڈال سجا دیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے آپ کی بات، لیکن اس میں مستحقین کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیبیچول ہوتے ہیں، جو عادتاً چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں، جو عادتاً مجبور ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر اصل مستحقین بھوکے اسی طرح رہ جاتے ہیں، اور جو غیر مستحق لوگ ہیں وہ جو اس آپ جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کے جو کاوش ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس پہ۔ تو اس حوالے سے آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ اس کو تھوڑا سا میں مزید چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے سمجھ جائیں، آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کس طرح انتخاب کرتے ہیں کہ اصل مستحق اب یہ انسان ہے یا یہ خاندان ہے؟ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، آپ کسی بھی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی خدمت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا نظریہ اول تو یہ کہ آپ کی نیتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، ہم بھی اس نیت کے تحت اپنے لوگوں کو بھی یہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ بھئی یہ راہ فی سبیل اللہ ہے، اس کا اثر آپ کو، اس کی معاوضہ تو ملے گا ہی ملے گا، جو خدمت کرنے والے ہمارے ساتھ دوست ہیں، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے جو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اصل اخروی اجر اور ثواب وہ ہے۔ اصل میں سب سے پہلے تو اس سلیکشن آف بینیفیشری بہت امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، اس کے گھر کی صورتحال کیا ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ یہ گھر بیٹھ کے آپ کو کوئی شناختی کارڈ دے جائے گا تو آپ کو آٹومیٹکلی نہیں مل سکتا، وہ نہیں مل سکتا۔ ہمارے پاس تو سارا دن لوگ آتے ہیں بھر بھر کے شناختی کارڈ دے آتے ہیں، 10 شناختی کارڈ میرے رکھ لیں اور یہ بہت مستحق ہے، آپ ان کی ہیلپ کر دیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بڑی خدمت ہے ہم اس کے اندر ان کی پوری سلیکشن کریں۔ یتیم بچے کی بات کر لیتے ہیں، اگر یتیم بچہ ہمارے تعلیمی ادارے میں آتا ہے، سب سے پہلے تو اس یتیم بچے کو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، آیا کہ وہ باقی یتیموں کی اختلافی تو نہیں کر رہا، وہ یتیم جو اس سے ذہین تھا، یتیم تو یتیم ہے، دونوں یتیم میں جو مستحق یتیم ہے وہ ہے جو ساتھ میں تعلیم کے حوالے سے میرٹ بھی رکھتا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں ذہین اور فطین بھی ہے، اس کا پہلا حق ہے۔ ہاں، جو اگر بچ جائے تو پھر ہم اس کو موقع بھی دے دیں گے، اللہ ہمیں اور وسائل دے گا، ہم پاکستان کے 52 سے زیادہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی کفالت کریں گے انشاءاللہ یتیم بچوں کی۔ تو ایک تو اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے، دوسرا ہم اس کی جو ہمارا جو آرفن کا کوآرڈینیٹر ہے، ہم اس کے ذریعے اس کی خانہ جو اس کی جو خاندان ہے اس کے حوالے سے اس کی آگہی حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اس علاقے کا جو زکوٰۃ آفیسر ہے اس کی کنٹریبیوشن بہت امپورٹنٹ معنی رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو علاقے کے اندر کسی کے بارے میں جاننا ہو تو بہترین حل اس کا دکاندار ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس علاقے کی کون کون سی بیوگان ہے جو کئی سالوں سے مجھ سے راشن لیتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دے نہیں پاتی پیسے، آپ کو دکاندار بہترین احوال بھی بتا سکتے ہیں۔ ہم نے وہ تمام میجرز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اس کی اسکرونی کو یقینی بناتے ہیں، اور پھر بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہے، بشری تقاضا ہے، ہم اس غلطی کو اگر کوئی بتا دیں کہ یہ بینیفیشری غلط ہے اور یہ بچہ اس آرفن کیٹیگری میں آ چکا ہے آپ کے پاس، ہم اس کو بالکل اس سے ریموو کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جگہ پر مستحق کو یعنی حقدار کو ملے۔ اچھا، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ریاست مدینہ کے کنسیپٹ کے تحت ان کا دعویٰ یا نعرہ ہے، لیکن ایک اچھا تصور ہے اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو واقعی اگر ریاست مدینہ تو بہت بڑی سعادت ہوگی، اس کے نقش قدم پہ چلنا بھی کسی ریاست کے لیے کی سعادت سے کم نہیں۔ اس حوالے سے مسلم ہینڈ کا گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا لحاظ ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کئی ادارے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، ان کا جو کچن کا جو آپ کا کنسیپٹ ہے اس کو بھی وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اب تو موبائل کچنز ان کے بن گئے ہیں، ان کے لنگر خانے کھل چکے ہیں، کئی غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ بھی گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت لحاظ میں ہے، ان کے ساتھ اشتراک میں کام کر رہی ہے حکومت۔ آپ کا ادارہ جو ہے اس کنسیپٹ کو پاکستان کی جو ریاست مدینہ کی جو ایک کنسیپٹ ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کچھ ہاتھ بٹا رہی ہے آپ کی تنظیم، اور اگر بٹا رہی ہے تو آپ کچھ مثالیں ہمیں دے دیں کہ ہمارے دیکھنے والے بھی جان سکیں۔ صافی صاحب، آپ کو بڑی خوشی ہوگی تو کوئی بھوکا نہ سوئے کے تحت تو ہم یہ اوپن کچن پاکستان بھر میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے شنائڈر کے تعاون سے پاکستان میں 52 الیکٹریکل ڈپلوما کی لیب اسٹیبلش کی، جرمن ادارہ جو یہ فرانس کا ادارہ، فرانس کا، اور وہ لیب ٹیفٹا کو دی ہیں،
पंजाब गवर्नमेंट को दी है। जी, वो तकनीकी तालीम का जो ये बहुत इदारा ज़रूरी हो चुका है कि आप लोगों को जो तालीम है उसके अलावा उनको तकनीकी तालीम पे ले जाए। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी जो कोलैबोरेशन है वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ पेफ के साथ है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। गवर्नमेंट के 127 स्कूल हमने अडॉप्ट कर लिए कि जो 300 का हमारे इदारों का एक नंबर है, उसमें 127 स्कूल पंजाब गवर्नमेंट के हैं जो किसी न किसी नापैद सूरत हाल की वजह से वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स टाइप के जो नहीं, सरकारी स्कूल जी, उसमें एलिमेंट्री स्कूल हैं, उसमें प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें ये मिडिल स्कूल हैं जिसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं। अब उस अडॉप्टेशन का फ़र्क क्या आया? एक तो हमने उसको बिल्कुल रीस्ट्रक्चर कर दिया, हमने उसको फर्निश कर दिया, उसकी कलरिंग कर दी, बच्चे को जो स्कूल से एक रग़बत है उसकी तरफ माइल किया, फिर उन बच्चों को फूड दिया। तीसरा, सीजनल प्रोजेक्ट्स में उन्हीं बच्चों की खिदमत की जहां हम रैंडम राशन की एक स्क्रूटनी करते थे, हमने उन बच्चों को अंदर से इंतखाब किया। चौथा, जो हमारा वॉश का एलिमेंट है, हमने उसको भी वहीं पर इम्प्लीमेंट, वहीं पर साफ़ पानी का प्लांट लगा दिया। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने शुरू की है आपकी दुआ से, जो गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बच्चियों के लिए। एक ऐसे टॉयलेट जहाँ पर वो अपनी तमाम ज़रूरियात की चीज़ों को इस्तेमाल कर सके और दौरान तालीम उनके साथ कोई मसाइल हो जाए तो वो उस वॉशरूम में जाकर अपनी उन तमाम चीज़ों को, किट्स को इस्तेमाल करें, हाइजीन के जो मसाइल। और उसमें वो मशीन भी लगाई है कि जहाँ पर उसको डिस्कार्ड भी कर सके और उसकी जो राख है उसको दोबारा हम फर्टिलाइज़र के तौर पर वहाँ पर उन मालियों को हमने तरगीब दी कि वो क्यारी के तौर पर क्यारियों में लगाएं ताकि वो हम वहाँ पर जो है वो प्लांटेशन कर सके। तीसरा, सिंध गवर्नमेंट के साथ हमने बदीन डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट किया। हम बदीन में 20 स्कूल जो हैं सिंध गवर्नमेंट के अडॉप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा पाकिस्तान नेवी के साथ कराची के बॉर्डर एरिया पे जो ये जो माहीगीरी जो लोग हैं, मछेरे जिसे कहते हैं, उनके साथ मिलके उनको हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। वो मार्जिनाइज कम्युनिटी हैं जो रियासत से बाज़-औक़ात नाला नज़र आती है, वो कहते हैं हमें क्या दिया रियासत ने, तो वो उनकी हुकूमत की जो निशानदही के ऊपर हम उनको अपलिफ्ट करें। कैसे? तालीमी एतबार से, खुराक के हवाले से, पानी के हवाले से। हमने वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे थे ताकि नमकीन पानी को, खारे पानी को मीठा बनाया जा सके। अभी हमने रिसेंटली वहाँ पर 3 नए प्लांट्स भी लगाए हैं। तो एक तो ये बात है। चौथा, बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि ये जो खारान डिस्ट्रिक्ट है, ये जो हमारे ज़ियारत के दूर दराज के जो इलाके हैं, यहाँ पर कम्युनिटी बहुत कम है लेकिन बच्चे तो हैं। हमने वहाँ पर कम्युनिटी स्कूलिंग शुरू की है, 1 कमरा, 1 वॉशरूम, 1 टीचर, और उस टीचर को तनख्वाह भी हम देते हैं ताकि वो उस कम्युनिटी के 10 से 15 बच्चों को एक कमरे के अंदर, जहाँ पर मुश्किल तो होगा कि वो हर क्लास के होंगे, उनको तालीम दे सके, उनको अपलिफ्ट कर सके, ख्वांदा बना सके। और फिर रियासत की जिम्मेदारी आती है कि वहाँ पर एक अच्छे स्कूल कायम करें और उनके लिए एक बेहतर इंतज़ाम के ज़रिए उनको मज़ीद बेहतर से बेहतर तालीम दें। तो हम हर सूबे में हमारी ये कोशिश है। कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में हमारा खिदमत का ऑफिस मौजूद है, बाग में, रावलाकोट में, कोटली में और मीरपुर में। मीरपुर में 47 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट हमने लगाए गए। एक तो डोनर भी हमारा आपको पता है यूके में बड़ी तादाद है, और मैं कहता हूँ अल्लाह ये ऐसे जज्बात हर किसी को नहीं देता जो वहाँ बैठ के अपने इलाके की बात करते हैं। कोटली के अंदर तालीमी वाले से हम काम कर रहे हैं। रावलाकोट और बाग में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है पाकिस्तान के बेहतरीन जो म्यारी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनसे हमारा मवाजना करें तो किसी तौर पे भेजाना होगा। तो कोशिश है, काविश है कि हम रियासत के साथ मिल के हाथ बटाएँ ताकि लोगों का रियासत पे एतमाद भी हो और हम भी रियासत को निशानदही कर सकें कि यहाँ पर गैप हैं और वहाँ पर मुस्लिम एंड जैसे इदारे मिल के खिदमत कर सकें। माशाअल्लाह। नाजरीन, रेहान ताहिर साहब से खिदमत का सफ़र क्या अहवाल मज़ीद भी सुनेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। रेहान ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे खिदमत का सफ़र मज़ीद सुनेंगे। जी, एक दूसरा मुस्लिम हैंड के हवाले से रेहान साहब, एक जो मुझे ज़ाती तौर पर आपका तरीक़ाकार पसंद आया है कि आप सिर्फ चैरिटी नहीं करते बल्कि आप जो ज़रूरतमंदों की, उनकी जो इखलाक़ी और उनकी तालीमी और उनकी सलाहियतें बढ़ाने और उनको निखारने के हवाले से जो आपकी खिदमत है वो वाकई काबिल सताइश है। इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस का आपका फ़ोकस रहता है और जो इस हवाले से एक मशहूर आपका जो एक बहुत ज़्यादा जिसकी पज़ीराई
کرائی پوری دنیا میں ہوئی تھی, جو کراچی کے اسٹریٹ چلڈرنس کے فٹ بال ٹیم رشیا تک آپ ان کا سفر جو تھا, وہ احوال آپ سے جاننا چاہیں گے, اور اس حوالے سے اگر مزید آپ کے کچھ انیشیٹیوز ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک بات کو جاننا صافی صاحب بہت ضروری ہے کہ آپ معاشرے کے ان بچوں پہ کام کرتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن اللہ نے اس کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. اچھا, اس بچے کو تلاش کرنا, اس ہیرے کو, اور اس کو موقع فراہم کرنا کہ وہ عالمی سطح کے مقابلوں پہ حصہ لے اور پاکستان کا نام روشن کرے, یہ بھی ہمارے اہداف کا حصہ ہے. لیاری کے بچوں کی ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے بہت آواز اٹھی کہ بھئی وہاں پر بچے ہیں جو بڑا اچھا فٹ بال کھیلتے ہیں, تو ہمیں کسی نے رابطہ کیا کہ اگر آپ ان بچوں کو خدمت کریں تو ہم ان کو یو کے لے کے جانا چاہتے ہیں, وہاں پر ایک بہت بڑا عالمی مقابلہ ہو رہا ہے. ہم نے خدمت کی, ہم نے ان کو ساتھ لیا, ہم نے ان کو تھوڑا سا ٹرین بھی کیا. پہلی دفعہ کا ہمارا سفر تھا, یہ بات 2013-14 کی بات ہے, تو ہم ان کو لے کر گئے اور ہم نے ان کو وہاں پر اس مقابلے میں ان کو حصہ دلوایا. وہ پاکستان میں ان کی امتیازی پوزیشن ان کی آئی تو بڑا اس کو ماشاءاللہ پوری دنیا نے پذیرائی ملی. ہم نے اس کے بعد ان کو ناروے لے کے گئے. اچھا, پھر گوتھیا کپ چائنا میں ہم اس کو لے کے گئے. ہم نے پھر محسوس کیا کہ کیوں نہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ اسپورٹس فور ڈیولپمنٹ, آپ کو پتہ ہے ایس ڈی جیز کا حصہ بھی ہے, تو کیوں نہ پاکستان میں ہم اس ایلیمنٹ کو ہم نے کام نہیں کیا, ہم اس پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا تھا, تو لیاری میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے. ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. پھر نہ صرف لیاری بلکہ پاکستان کے تمام طول و عرض میں قائم جو ایسے مراکز ہیں جہاں پر بچے رجسٹرڈ تھے کہ ہم موقع دیں تو ہم اپنا آپ کو پیش کر سکیں, تو اس میں بلوچستان, ٹوبر ٹیک سنگھ, اس میں پشاور, اس میں کشمیر, کراچی, ہم نے ہر جگہ سے بچوں کو لیا. اور 2018 کا جو عالمی ورلڈ کپ ہوا, اس سے پہلے بچوں کو عالمی ورلڈ کپ ہوا, اس میں ان بچوں نے جو ہے شرکت کی. اور ایک بات ویسے مجھے کہنی نہیں چاہیے, ہم تو خدمت کے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی پاکستانی کی جو ولولہ اور جذبہ ہے, انڈیا کو 15-0 سے ہرایا, جو اس وقت لوگوں کو اتنا پھر اس کو جوش ملا اور پذیرائی ملی. تو ممنون حسین صاحب نے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت ان کی سرپرستی کی, اور انہوں سابق صدر جو تھے انہوں نے پھر جب پاکستان وہ بچے ورلڈ کپ میں رنر اپ پوزیشن پہ حاصل ہوئی تو جب آئے تو پھر ان کو بہت بڑا وارملی ویلکم دیا. جاتے وقت کسی کو یاد نہیں تھا, ریاست حالانکہ اس پہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت بچوں کو نکھار سکتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. ریحان صاحب, یہ سفر ابھی جو کھیلوں کی ترغیب ہے یا کھیلوں کے فروغ کے لیے جو آپ کا ادارہ کام کر رہے ہیں, یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف فٹ بال تک محدود ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں سب سے مقبول کھیل تو کرکٹ ہے. اچھا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ کی بات کی طرف کہ ہم نے آسٹرو ٹف اسٹیڈیم بنایا. جی, میں کوئی بھی دوست ہمارے قومی کھیل ہاکی کے لیے کوئی بھی دوست اگر جا کے دیکھنا چاہے تو میرپور میں بہت بڑا فیفا سرٹیفائیڈ ہے, وہ پاکستان کا 7واں اور کشمیر کا پہلا آسٹرو ٹف اسٹیڈیم ہے فار دا فٹ بال. لیکن فار دا فٹ بال ہاکی کے حوالے سے ہماری کوشش ہے, لیکن ابھی کرکٹ پہ ہم نے کام شروع کیا. ابھی پچھلے دنوں کوئی ایک ہاکی قومی کھیل ہے, اس پہ ضرور کام کریں گے انشاءاللہ. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, کرکٹ آپ کا جنون ہے, بچے کھیلتے ہیں اور مقبول کھیل ہے. اچھا, ہمارا ایک المیہ یہ رہا کہ جب ہم نے اسکولوں سے پاکستان بھر میں ہاکی کو فروغ نہیں دیا نا, تو اس سے آپ کو پلیئر بھی نہیں ملے. ہمیں اس کی ریوائیول کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اور یہ بات آپ کی بلا بہت ضرورت ہے. ایک تو اس پہ کوشش کی جانی چاہیے اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. کرکٹ کی بات کریں تو ہم نے ایک بہت بڑی اکیڈمی بنائی ہے اور ادھر بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ اب ان بچوں کو ہم انٹرنیشنلی اور کسی نہ کسی جو ہے آرگنائزیشن کارپوریٹس کے ساتھ ہم اٹیچ کر رہے ہیں. ہمارے کچھ بچے ایس پی ایل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کوئی کسی اور بینک کے ساتھ کھیل رہا ہے, فرم کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور وہ اعلیٰ سطحی مقابلوں میں جو انڈر 19 انڈر 18 میں ہمارے بچے اب الحمدللہ تیار ہو کر وہ اکیڈمی الحمدللہ ان کو پیش کر رہی ہے. اور ان کی ساتھ میں جو کھیلوں کی تربیت کے علاوہ ان کی شخصی تربیت کی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیں وہ تعلیمی اعتبار سے تو کمزور تھے, ہم نے وہاں پر فنی ان کو تربیت دینا شروع کر دی ہے, ذات کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے ان کو تربیت دینا شروع کر دی ہے, اور ان کی پورے ہاؤسز ڈیولپ کیے جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے, وہ آتے ہیں رہتے ہیں اور ان کو بہترین کھانا فراہم کیا جاتا ہے. میں آپ کی اجازت سے ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کھیل وہ شعبہ ہے, اگر اس میں صحیح تربیت ہمارے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو ملے تو اس میں نہ صرف نام کمایا جا سکتا ہے, بلکہ آپ تم سے بہتر جانتے ہیں کہ فٹ بال بلینز ڈالرز کی ایک گیم ہے. اس طرح اسکواش ہمارے انٹرنیشنل ایک اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے, نام بھی کمایا جا سکتا ہے, اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت بھی اسی میں ممکن ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں نام نہیں لینا چاہتا, پاکستان کے کئی بڑے پلیئر, باکسنگ کے پلیئر کی میں بات کروں, میں ہاکی کے حوالے سے بات کروں, اور بھی جو ہمارے وابستگان ہیں, ان کو عالمی مقابلوں پہ جانے کے لیے بھی ہم سپانسر کرتے ہیں,
کیونکہ دیکھیں ریاست وہاں پر کمزور پڑ جاتی ہے، اور ان کی جو تحریکیں اور ان کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پر بھی آپ کو پتہ کافی مسائل ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جو مسلم ہینڈ کے پاس آ گیا تو ہم اس کی بھی خدمت کریں. ہم ڈونرز کو پھر رابطہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لائز آن کریں. لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم جہاں تعلیم کے وقت پر کام کریں، جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ معاشرے کے بااثر اور ہنرمند شہری بن جائیں، وہاں پر ان چیزوں کے لیے پاکستان جیسے معاشرے میں اس چیز کو آپ کو پتہ ہے پینیٹریٹ کروانا بہت مشکل ہے. لوگوں کو کوشش، اب دیکھیں کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی زکوٰۃ خیرات لوگوں کی خوراک کے لیے ہو، لوگوں کے لیے اس کے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ڈومینز ہیں جہاں پر ہم فنڈز جو ہیں انٹرنیشنلی جو ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کو اس کے اوپر راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے. اور دیکھیں کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے، کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو شور و تشدد کی جو فضا ہے صحت مند معاشرے کی تشکیل بھی ممکن ہوگی. مجھے یہ بتائیے گا ریحان صاحب کہ مسلم ہینڈ نے یہ جو فلسفہ ہے یہ کب دریافت کیا کہ عام طور پہ جو فلاحی یا امدادی ادارے ہوتے ہیں ان کے زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ کھانا پرووائڈ کیا، کسی کو شیلٹر میکسیمم اگر بہت زیادہ کیا تو وہ بھی اچھی باتیں ہیں، لیکن جو آپ کھیل کے شعبے، ان تعلیم و تربیت کا جو ایک شعبہ ہے اس میں جو آپ ایکٹیو ہوئے، خصوصی طور پہ جو مجھے ایک تو کھیل کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ہنرمندی کے شعبے میں یعنی ہنر سکھا رہے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیفٹا کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جو باقی سرکاری ادارے ہیں جو بچوں اور نوجوانوں کو ہنرمندی کا جو ہنر سکھا رہے ہیں، تو یہ جو فلسفہ تھا یہ کب سے اس کا آغاز ہوا اور اس کا دائرہ مزید وسیع ہونے کے کوئی امکانات موجود ہے؟ جی بالکل، میں اگر اسپیسیفکلی کیونکہ پاکستان کی بات کروں کیونکہ ہم اس کے تمام معاملات پہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ ہم وہ ادارے ہیں جو لوگوں کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ہم ہی نئی سوچ کے پر اپنے آپ کو راغب نہیں کریں گے تو معاشرہ تبدیل کیسے ہوگا؟ تو تبدیلی کے لیے پہلے ہمیں تبدیل ہونا ہوگا، ہمیں نئی سوچوں کو سیکھنا ہوگا اور نئی سوچوں کو سیکھ کر معاشرے میں آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا. جیسے صحافی کی آنکھ معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدمتگار کی جو آنکھ ہوتی ہے وہی معاشرے کی آنکھ کی عکاسی، اس کو دکھ درد اور وہ علم جو ہے وہ ان کیفیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں کل کی، اگر مجھ سے آپ رودات پوچھیں تو میں کل کی رودات بتاتے ہوئے آپ سے رو پڑوں گا کہ بہت مشکل ہے بیان کرنا اس وقت جو امت پہ اور جو پاکستان پہ اور جو اس وقت دہاڑی دار طبقے پہ اس وقت جو پریشانی کے معاملات ہیں. ہم نے 2004 میں فوکس کیا ایجوکیشن کے اوپر. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اب ہم ایجوکیشن کے اوپر ہی بات کریں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک تبدیلی آئی، ایک ماڈرنزم کی طرف گئے، آئی ٹی کا دور شروع ہوا اور ہم نے آئی ٹی کے ساتھ تعلیم کو ایکوپڈ کیا، آئی ٹی لیبس بنائی. ہر اسکول کے اندر ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر لیبس موجود ہیں جہاں بچوں کو بنیادی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اس مارجنلائز کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو بالکل ہاؤ نو نہیں ہے کسی بھی والے سے کمپیوٹر کے ساتھ، ہم نے وہ شروع کی. پھر وقت گزرتا گیا، ہم نے 2010 میں یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ کچھ ایسے انیشیٹوز لیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم تعلیم اور تعلیم کے بعد معیاری تعلیم کی بات کریں. اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے کوالٹی ایجوکیشن پہ بات کر لی اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا. جس طرح 2013-14 کے میں آپ کو بتایا کہ ہم نے چلڈرن کے اوپر بات کر لی اور ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا، جو کہ اس وقت ایک سوچ تھی اور ایک ڈائمنشن ہمیں نظر آ رہی تھی کہ اس پہ کام کریں گے تو بہتری ہوگی. انوائرمنٹ پہ بات کی، پھر ہم نے واٹر کے اوپر نئے رستے، اب ہم پانی کا کنواں نہیں لگاتے، نلکا نہیں لگاتے، بلکہ اس نلکے کے پانی کا جو ویسٹ ہوتا ہے واٹر، اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ آبیاری بھی کی جاتی ہے، کچن گارڈننگ کی جاتی. تو نئے طریقوں کو، زاویوں کو استعمال کرنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شعور دیا جائے اور لوگوں کو سمارٹ ویز دیے جائیں تاکہ وہ ہنرمند بھی بن سکیں، وہ کامیاب بھی بن سکیں اور معاشرے میں اپنا کردار اور نام بنا سکیں. جی ریحان صاحب، کرونا وبا جو ہے عروج پہ ہے، پوری انسانیت پریشان ہے اس حوالے سے. جو آپ جیسے ادارے ہیں خدمات کے شعبے میں جو سرگرم ادارے ہیں، ان کی ضرورت اس وقت زیادہ فیل ہو رہی ہے. جس طرح دہاڑی دار لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، بہت سارے سفید پوش لوگ بھی اس وقت ضرورت مند ہو گئے ہیں، ان کو بھی زیادہ خدمت کا اور ان کو زیادہ مدد کی اور امداد کی ضرورت ہوتی ہے. کرونا وبا کے دوران جو ہے اس میں مسلم ہینڈز کیا کچھ اسپیشل کچھ اس وقت ان کی خدمات میں اضافہ ہوا ہے؟ سب سے پہلا تو ہم نے لاسٹ ایئر جب یہ کرونا کی وائرس جب پاکستان میں آیا
اور ہم نے NDMA کو اپنا جو ہے نا پارٹنر بنایا. ان کی ہدایت پر پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہم نے ماسک, سینیٹائزر اور سیفٹی کٹس ڈسٹریبیوٹ کی. نشاندہی ان کی تھی کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ ایک جگہ پر دے رہے ہیں اور وہاں پر کوئی اور ادارے بھی دے رہے ہیں تو وہاں پر گورنمنٹ کو ضیاع ہو جاتا ہے. دوسرا ہم نے PDMS کا لائزون کیا. سندھ کے ساتھ ہمارا بہت اچھا لائزون رہا. اسی طرح KPK میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں ہم نے جو PDAs ہے جو جہاں پر کام ہو رہا تھا, PDMS ڈیولپمنٹ جو مینجمنٹ اتھارٹیز ان کے ساتھ ہم نے وہاں پر لائزون کیا. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اب ہم نے اس کی آگہی, لوگوں کو شعور, اس کے حوالے سے ہماری ایک میس جو ہے قسم کی جو ہے موومنٹ ہے, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اب جو اس وقت جو ویو پاکستان میں چل رہی ہے اور اب تیسری اور چوتھی ویو کی بات کی جا رہی ہے, تو ہم اب جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ مل کے ان کی جو نیڈز ہیں ہم ان کو فلفل کرنے پہ کام کر رہے ہیں. ڈونرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آکسیجن سلنڈرز کی ضرورت ہے, آئیں ہمارا ساتھ دیں. ہم یہاں پر 100 سلنڈر پرووائڈ کر سکتے ہیں تو 100 کریں گے, 50 کی ضرورت ہے تو 50 کریں گے, اور وہ ذمہ ہم مسلم ہینڈ اپنے ذمہ لے رہی ہے. اسی طرح جو کٹس ہیں وہ لگاتار تقسیم ہو رہی ہیں, ماسک کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اور دیکھیں ہم خود فرنٹ لائنر ہیں. میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ مجھے اس کووڈ کے اندر کام کرتے ہوئے جب مارچ میں اس کا آغاز ہوا تو آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے. حکومت کو یہ بھی چاہیے, میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ تمام فرنٹ لائنرز کو وہ ویکسین فراہم کریں. ہم زندگیاں اپنی داؤ پہ لگا کے خدمت کا کام کریں صرف اس نیت کے ساتھ کہ میرا مالک بھی راضی ہو اور اس مخلوق کی خدمت میں جو ہمیں سکون ملتا ہے وہ سکون بھی ملے. لیکن ہمارے لوگوں کی زندگیاں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہمارے کئی لوگ اس کووڈ کا شکار ہوئے. لامحالہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ شکار ہوئے اور ہم نے اس سے جو ہے الحمدللہ خلاصی حاصل کری. لیکن لوگوں کی اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے, ڈاکٹرز اگر جو ہے وہ آپ کے سیف نہیں ہوں گے, تو پھر معاشرے میں ہم کیسے مزید لوگوں کی جانوں کو بچا سکیں گے. تو اسی فلسفے میں ہم کام کریں. ریحان صاحب, پروگرام کے آخر میں رمضان کا مہینہ ہے, اس میں زیادہ لوگ زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں, صدقات بھی دینا چاہتے ہیں. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو, جو ہمارے ناظرین ہیں, ان کو بتانا پسند کریں گے کس طریقے سے وہ اپنی صدقات, خیرات اور جو ان کی جو چیریٹی ہے وہ کس طریقے سے یوز کرے, اداروں کا کس طرح چناؤ کرے تاکہ ان کی جو صدقات, خیرات, زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح مستحقین کے پاس پہنچیں. میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا. صافی صاحب, آپ کے پروگرام کے اختتام میں آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ اس فارمیٹ کو ترتیب دیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب قافلہ آ رہا تھا تو ایک چونٹی نے, میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ اس نے اپنی برادر, اپنی دوست چونٹیوں کو کہا کہ حضرت سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے تو تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ, کہیں دب نہ جانا. اور اللہ کو اس کا یہ خیر کی سوچ اتنی پسند آئی کہ سورہ نمل کا جو نام ہے اس چونٹی کی وجہ سے قرآن کی مناسبت میں رکھا گیا. تو خیر کا جو سوچ اور جذبہ ہے یہی زندگی ہے, یہی راحت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر خیر نہیں ہوگی ہم کبھی بھی محبتیں تقسیم نہیں کر سکتے. ان محبتوں کو تقسیم نہیں کریں گے تو راحتیں نہیں ملیں گی. تو سب سے پہلے آپ مسلم ہینڈ کے ساتھ ضرور جڑیں. لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی آؤٹ آف اسکول بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آئیں, ہم آپ کو نشاندہی کرتے ہیں, آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں. ہم آپ کو جگہ بتاتے ہیں, آئیں اس جگہ پہ نل کا پانی کا آپ لگا دیں اپنے پیاروں کی یاد میں. آئے میں آپ کو نشاندہی کر کے بتاتا ہوں کہ کسی بیوہ خاتون کو ایک سکلڈ لیبر کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کو ایک کوئی نہ کوئی چیز اکوپ کر کے دے سکتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ رابطے موجود ہیں, ہمارے پاکستان میں مراکز موجود ہیں. اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کریں. دیکھیں, آپ کا پاکستان آپ کی گلی ہے, پہلے آپ کا محلہ ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کے اہل و عیال ہے, آپ خود کریں. سب سے زیادہ حق پہلے ان کا ہی بنتا ہے. اور اگر اس کے بعد اللہ نے کسی کو, میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں شہروں کے اندر, اگر وہ ایک شخص زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے دے, اگر ایک شخص اپنی منی کو روٹیٹ کرائے تو اس شہر میں اللہ تعالیٰ غربت کا خاتمہ کر دے گا. یعنی آپ کی اس گفتگو کو اگر میں سمرائز کروں کہ ضروری ہے کہ اپنے صدقات, خیرات اور زکوٰۃ دینے سے پہلے
اس بات کی نشاندہی اور یقین کیا جائے کہ لینے والا مستحق ہے۔ بہت شکریہ ریحان صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے ریحان طاہر صاحب، مسلم ہینڈز کے تعلقات عامہ کے مینیجر پاکستان کے۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ان کے کام کا جو بہترین پہلو ہے اور ظاہر طور پہ جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ یہ صرف چیریٹی نہیں کرتے بلکہ انسانیت کی تعمیر اور انسانیت کی جو خصوصاً جو نوجوان نسل ہے ان کی تعلیم و تربیت پہ ان کے توجہ ہے اور وہاں پہ اس شعبے میں زیادہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو باقی فلاحی ادارے اور ہمیں انفرادی طور پہ بھی یہ اس بات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں صرف چیریٹی نہیں کرنی چاہیے بلکہ آس پاس ہمارے جتنے بھی ضرورت مند نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کی سرپرستی کرنی چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، تو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل دینے میں ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے 7واں دن کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔